الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارے ہاں جب کسی کی میت ہوتی ہے، کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو فوتگی کی جب ہمیں خبر ملتی ہے تو عام طور پہ فوتگی کی خبر سن کے لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے جو کلمات ہیں یہ فوتگی کے وقت میت یا جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی خبر سن کے پڑھے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، تو اس دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری، اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے، وہاں پہ الفاظ بھی یہ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اپنی زبان سے کہتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، تو تم پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرو اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت پر، اس دکھ پر، اس تکلیف پر، اس بیماری پہ اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دعا تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا، تو چونکہ میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ دعا سنی ہوئی تھی، تو ان کے انتقال پر میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی میں نے یہ دعا پڑھ لی اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما، اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے یہ دعا تو پڑھ لی ہے، حضرت ابو سلمہ یعنی میرے جو شوہر ہیں جن کا انتقال ہوا ہے، یہ تو صحابی رسول ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے مقبول ہیں، اسلام کی خاطر انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، تو ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، تو اب ان سے بہتر مجھے کیا ملے گا؟ میں نے دعا پڑھ لی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب میری عدت کے ایام ختم ہوئے تو مجھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا شرف مل گیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا نکاح ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ابو سلمہ سے بہت بہتر تھے، تو پتہ یہ چلا کہ انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آئے، دکھ، تکلیف، پریشانی آئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو ہمیں اپنی زبان سے واویلا نہیں کرنا چاہیے، شور نہیں بچانا چاہیے، ناشکری کے کلمات نہیں کہنے چاہیے، بلکہ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور ساتھ یہ دعا اگر یاد کر لی جائے اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بہتر بدلہ مل سکتا ہے۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا کرتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر وہ وقت گزر جاتا ہے، وقت گزرنے کے بعد کچھ مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، 12 مہینے گزر گئے، پھر اسے وہ مصیبت یاد آئی گیا، فلاں وقت میں مجھ پر یہ آفت آئی تھی، مجھے دکھ پہنچا تھا، تکلیف پہنچی تھی،
اس دکھ کو یاد کر کے اگر وہ دوبارہ پڑھ لیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی دوبارہ اجر عطا فرماتا ہے جتنا پہلی مرتبہ مصیبت کے، دکھ کے آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر ملا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، کسی قسم کی بھی تکلیف آئے تو واویلا نہیں کرنا چاہیے، نہ شکریہ کے کلمات ہماری زبان سے نہیں نکلنے چاہیے، بلکہ حکم قرآن اور حکم حدیث پہ عمل کرتے ہوئے مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔